لذا ضمیر مجرور منفصل کی قسم موجود نہیں ہے۔ اب ضمیر ہم توضیح کے لیے، ذرا سی وضاحت کے لیے، طلاب کے لیے یہاں پر یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ضمیر مرفوع متصل فاعل کی ایسی ضمیر ہوتی ہے کہ جو اپنے فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، فعل کے ساتھ متصل ہو۔ منصوب متصل ایسی ضمیر کہ جو ناصب کے ساتھ یعنی نصب دینے والے کے ساتھ متصل ہو، اور مجرور متصل ایسی ضمیر مجرور کہ جو مضاف یا حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور اسی طرح سے مرفوع منفصل ایسی ضمیر کہ جو یعنی فاعل کی ایسی ضمیر کہ جو فاعل سے جدا ہو، اپنے فعل سے جدا ہو۔ منصوب منفصل مفعول کی ایسی ضمیر کہ جو فعل سے جدا ہو۔ اور ضمائر کی چونکہ 14 صورتیں ہیں تو ان 14 کو ہم 5 سے ضرب دیں تو 70 ضمیریں بنتی ہیں۔ 3 غائب کی، غائب مذکر کی، 3 غائب مؤنث کی، 3 مخاطب مذکر کی، 3 مخاطبہ مؤنث کی، 2 متکلم مع الغیر اور متکلم وحدہ کی۔ کل یہ صورتیں 12 ہیں، یہ ضمائر 12 ہیں، اور 5 یعنی یہ ضمائر 14 ہیں۔ کل یہ 14 صورتیں بنی، اور 14 کو ان 5 سے ضرب دیں تو 70 ضمائر بنتی ہیں۔ تو اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے۔ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اور یہ ضمیر 2 قسموں پر ہے۔ متصل، ان میں سے ایک، احدہما، ان دونوں میں سے ایک متصل ہے۔ وَهُوَ مَا لَا يُسْتَعْمَلُ وَحْدَهُ، وحدہ کو ہم یستعمل کی ضمیر سے کہ جو نائب فاعل ہے یستعمل کے لیے اس سے حال قرار دیں گے، اور وہ متصل ایسی چیز ہے کہ جسے استعمال نہیں کیا جاتا اس حال میں کہ تنہا۔ اما مرفوع، یہ متصل یا مرفوع ہے، نحو ضربت الی ضربنا، اس کی مثال ضربتو سے ضربنا تک۔ او منصوب، یا منصوب ہے، نحو ضربنی الی ضربہن، اس میں ضمیر یا متکلم ہے، اور ضربہن میں ضمیر منصوب متصل ہن ہے۔ او مجرور، یا مجرور، نحو غلامی، کہ یہاں پر یا متکلم ضمیر مجرور متصل ہے کہ جو مضاف غلام کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ولی، اور یہاں پر بھی ضمیر مجرور متصل یا ہے، یا متکلم کہ جو حرف جار کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ الی غلامہن ولہن، ہن اور لہن یہ دونوں مجرور متصل کی ضمیر ہیں۔ او منفصل، اس کا عطف متصل پہ ہے۔ وَهُوَ، اور وہ منفصل ما ایسی چیز ہے یستعمل وحدہ، جسے استعمال کیا جاتا ہے وحدہ اس حال میں کہ تنہا۔ یہ وحدہ بھی پہلے وحدہ کی طرح یستعمل کی ضمیر سے، نائب فاعل کی ضمیر سے حال ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا، اور یہ نیز منفصل، یعنی ضمیر ہوا لوٹ رہی ہے منفصل کی طرف۔ ایضاً یہ مفعول مطلق ہے، اور یہاں پر چونکہ مبتدا اور خبر کے درمیان میں واقع ہو رہا ہے، یہ جملہ معترضہ ہو جائے۔ آغا ایضاً، وَهُوَ أَيْضًا، اور وہ نیز
یا مرفوع ہے، وہوا انا الیہن، اور وہ ضمیر مرفوع منفصل انا سے ہننا تک ہے۔ وہ اما منصوب، اس کا عطف اما مرفوع پر ہے، نحو ایایا الی ایاہن، فذالک، پس نتیجے میں یہ تمام فذالک، یہ تمام سبعون ضمیرہ 70 ضمیر ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ يَكُونُ مُسْتَتِرًا أي مُسْتَقِنًا في الماضي المغائب والمغائبة كغرب هو وغربت هي، وفي المضارع المتكلم مطلقا نحو أضرب ونضرب، والمخاطب كتضرب والغائب والغائبة كيضرب وتضرب، وفي الصفة أعني اسم الفاعل والمفعول مطلقا، ولا يجوز، یہاں پر ایک تذکر بیان فرماتے ہیں نوٹ کے طور پر، نقطے کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، ایک پیراگراف ایسا کہ جو اہمیت رکھتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، یعنی مستتر ہوتی ہے چند مقامات میں، ماضی غائب میں اور غائبہ میں، جیسے ضربہ میں ہوا ہے اور ضربت میں ہی، اور مضارع متکلم میں مطلقاً خواہ متکلم وحدہ یا متکلم مع الغیر، متکلم وحدہ یا متکلم مع الغیر۔ اب اضربو اس میں انا اور نضربو اس میں نحن پوشیدہ ہے، اور مضارع مخاطب میں تضربو میں انتا، مضارع غائب میں اور غائبہ میں یعنی یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا، اور صفت میں یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول میں۔ اور اگر کوئی یہاں پر کہے کہ پہلے صیغہ یعنی ضاربن اور مضروبن، یہاں پر تو 3 ضمیریں ہیں، انا، انت، ہوا، اور ضاربان میں یہ الف کیا ضمیر نہیں ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرے تو مصنف کے نزدیک اسم فاعل یعنی صفت اسم فاعل میں، صفت میں، اس کے تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، خواہ وہ تثنیہ ہو یا جمع ہو یا مفرد، مذکر ہو یا مؤنث۔ اگر کوئی کہے کہ ضاربان میں الف علامت تثنیہ اور ضمیر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر نہیں ہے۔ ضاربون میں واو ضمیر ہے، جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر نہیں ہے، وہ اس لیے، اس کا جواب وہ اس لیے کہ اگر یہ ضمیر ہوتا تو یہ حالت رفعی میں تو ضاربان آتا ہے، لیکن جب کہا جائے حالت نصبی میں اس کو بیان کیا جائے تو ضاربین ہے، ضاربین۔ اگر یہ ضمیر ہوتا تو ضمیر کے بارے میں قاعدہ ہے والعلامت، یعنی ضمیر جو ہے اس میں نہ تو تبدیلی آتی ہے اور نہ ہی اس میں اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، والعلامت لا تغیر، علامت جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ لذا یہاں پر
پھر یہ الف ہے کیا، واو ہے کیا، یعنی الف تسنیہ میں واو جم میں، تو یہ دونوں حروف ہیں جو اسم کی حالت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کے تسنیہ یا جمع ہونے پر دلالت کرتے ہیں، یعنی تسنیہ اور جمع کے حروف ہیں نہ کہ ضمیر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ، اور تو جان مرفوع متصل یکون مستترن، یہ ہونے والی یکون ہوتی ہے مستتر، یعنی مستقنن چھپی ہونے والی۔ مستترن کی تفسیر مستقنن، یعنی مستقنن کلمہ یہ تفسیر ہے مستتر کی، چھپی ہوئی ہوتی ہے فی الماضی المغائب، ماضی غائب میں، والمغائبات، اور ماضی غائبہ میں، کا غربہ مان ضربہ کی، کہ اس میں ہوا پوشیدہ ہے، غربہ ہوا، لیکن یہ ہوا یہ ثانیہ یہ تاکید ہے ضربہ کہ جو اس میں ضمیر ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے وہ فاعل ہو رہا ہے۔ ضربہ کی ضمیر کے لیے یہ تاکید ہے۔ ضربت ہیا، ضربت میں بھی ایک ضمیر ہے کہ جو ہیا کی ہے، اور یہ ہیا مذکورہ یہ اس ضمیر کی تاکید ہے۔ وفی المضارع، مرفوع متصل ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے مضارع متکلم میں، فی المضارع اس کا عطف فی الماضی یہ مغائب پر ہو رہا ہے۔ فی المضارع المتکلم میں، مضارع متکلم میں مطلقہ، یعنی مطلقاً سے مراد خواہ متکلم وحدہ ہو یا متکلم مع غیر۔ نحو اضربو، نضربو، اضربو میں انا، نضربو میں نحن پوشیدہ ہے اور مستتر ہے۔ والمخاطب، اور مضارع مخاطب میں اس کا عطف غائب پر ہو رہا ہے، غائب پر یا غائبہ پر، جہاں بھی یہاں اس کا عطف ہو رہا ہے۔ اصل عبارت فی المضارع المخاطب بھی ہے، کا تضربو مان تضربو، کیونکہ اس میں انتا چھپا ہوا ہے۔ ولا والغائب والغائبت، اور غائب اور غائبہ میں، یعنی مضارع غائب اور مضارع غائبہ، کا یضربو و تضربو، مانند یضربو اور تضربو کی۔ ہم اپنے ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں کہ والمخاطب اس کا عطف فی المضارع المتکلم، متکلم پر ہو رہا ہے، اور غائب اور غائبہ اس کا عطف مخاطب پر ہو رہا ہے۔ وفی الصفت اس کا عطف فی الماضی پر ہو رہا ہے، یا فی المضارع پر ہم کہیں، کیونکہ یہ ایک اینٹ کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جو ایک سے ایک کے اوپر دوسری آتی ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ معطوف علیہ تو وہ پہلی اینٹ ہوگی، اور معطوف وہ دوسری اینٹ جو عین اس پہلی اینٹ کے اوپر آئے گی، اور اس کے بعد اگر تیسرا بھی کوئی معطوف ہو جائے تو اس کے لیے دوسری اینٹ، دوسرا کلمہ وہ معطوف علیہ ہو جائے گا جو عین اس دوسرے کے اوپر آئے گا۔ اور فی الصفت اس کا عطف فی المضارع پر ہے۔ اعنی میری مراد اسم الفاعل والمفعول مطلق، اسم فاعل اور مفعول مطلقاً، یعنی ان کے تمام صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند التعذر المتصل كإياك نعبد وما غربك الا انا۔ ضمیر میں
یہاں پر یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ ضمیر میں اصل اختصار ہے، کلام عرب میں اصل اختصار ہے، یہ کہ عرب جتنا بھی مختصر ہو کلام اور اس میں جتنا زیادہ اختصار ہوگا اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ضمیر کی بنا بھی اسی لیے ہے کہ اس میں ایک تو اختصار ہے اور دوسرا اس میں توہم بھی نہیں ہے، التباس بھی نہیں ہے۔ اب اس اختصار کے نزدیک ترین وہی ضمیر متصل کا استعمال کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس اتصال میں اختصار بھی ہے اور یہ ضمیر متصل یہ اخف بھی ہے کہ جو مطلوب ہے، لیکن لذا اصل یہ ہے کہ ضمیر کو متصل ذکر کیا جائے، لیکن کبھی کبھار جب ضمیر متصل کو استعمال کرنے میں تعذر ہو تو وہاں ہم ضمیر منفصل بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ضمیر منفصل کو وہاں ہی استعمال کیا جائے گا کہ جہاں پر ضمیر متصل کے استعمال میں تعذر ہو۔ اب یہ 6 مقامات نحات نے ان کو ذکر کیا ہے، لیکن مصنف نے ان میں سے صرف 2 کو ذکر کیا ہے۔ ایک وہ کہ جہاں پر ضمیر اپنے عامل سے مقدم ہو، لذا اگر عامل سے مقدم ہو جائے گی تو یہاں پر اسے منفصل ذکر کیا جائے گا۔ ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر ضمیر اللہ کے بعد واقع ہو، یعنی ضمیر محصور فی واقع ہو، کہ اگر ہم اس کو متصل ذکر کریں تو وہ فائدہ حصر کہ جو مقصود متکلم ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ضمیر کا عامل معنوی ہو، یعنی ابتدا ہو، جیسے انا زیدن، اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر ضمیر کو منفصل ذکر کیا جاتا ہے۔ ولا يجوز استعمال المنفصل، اور جائز نہیں ضمیر منفصل کا استعمال کرنا، مگر الا عند تعذر المتصل، مگر متصل کے تعذر کے وقت، مانند ایاک نعبد کی وما غربک الا انا، کہ پہلی مثال میں ضمیر اپنے عامل پر مقدم ہے، لذا یہاں پر اس کو متصل ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ وما ضربک الا انا، کہ یہاں پر ضمیر انا محصور فی ہے، متکلم یہ کہنا چاہتا ہے کہ تجھے کسی ایک نے بھی نہیں مارا سوائے میرے، یعنی مار کی اپنے غیر سے نفی کر رہا ہے، اور یہ غیر سے نفی اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اس کو اللہ کے بعد ذکر کیا جائے اور منفصل ذکر کیا جائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔